سینے لگا کر محبت اور دین کتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. وہ چیز نہیں جسے پسند نہیں کرتے، وہ چیز نہیں جو دوسرے کی ہے، دوسرے کو قربانی کرنے کے لیے نہیں بول رہے ہیں، بلکہ اس چیز کو قربان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور اس چیز کی قربانی دی جا رہی ہے جس سے زندگی میں سب سے زیادہ محبت کی ہے. اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو اپنے گود میں لے کے سلایا بھی کرتے تھے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو لے کے سب کے سامنے ایک بار حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ھذا ابنی و ابن ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من حبہما. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کر. اللہ تعالیٰ سے بھی کہتے تھے. آقا ان کو لے کے گود میں لیے رہتے تھے، اپنی کملی کے اندر رکھتے تھے دونوں حسن اور حسین کو، اور کہتے تھے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. اور اپنے امتیوں کو بھی کہتے تھے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. یعنی اتنی زیادہ آقا کو محبت تھی کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں یہ بھی آئی ہے کہ ہم خطبہ سن رہے تھے، اتنے میں حسنین کریمین آئے. انہوں نے سرخ رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی، ریڈ کلر کا قمیض جبہ پہنا ہوا تھا امام حسن اور حسین نے. اور یہ لوگ بہت کم عمر کے تھے، چھوٹے چھوٹے، اور گر رہے تھے، ادھر ادھر گر رہے تھے، ایسے لڑکھڑا کے آ رہے تھے، چل رہے تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دیکھا. یہ ترمذی شریف صحاح ستہ میں شامل ہے، جو 6 حدیث کی صحیح کتابیں اہل سنت والجماعت کی کتابیں جو ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، ہماری کتابیں کہیں اور سے نہیں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ کلام ہے، اس لیے میں اللہ کا کلام کہہ رہی ہوں کیونکہ ان ہوا الا وحی یوحی، کہ آقا کچھ نہیں فرماتے بغیر اللہ کے حکم کے. آقا ممبر پہ تشریف فرما تھے، انہوں نے دیکھا ممبر سے نیچے آ گئے، خطبہ دے رہے تھے. خطبہ میں کچھ بولنا منع ہے، لیکن امام حسین کے لیے آقا نے خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ کے نیچے چلے آئے. دونوں شہزادوں کو گود میں اٹھایا اور اپنے سامنے بیٹھا لیا، اپنے سامنے بیٹھا لیا. اور اس طریقے سے آقا نے فرمایا کہ یہ دونوں جو ہے نا، یہ جنت کے سردار ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسن اور حسین آتے اور آقا کی طرف ہاتھ بڑھا لیا کرتے تھے. ہاتھ بڑھا، جیسے چھوٹے بچے ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں، آقا ایک کو پکڑ کے اپنے ایک کندھے پہ بیٹھاتے تھے، دوسرے کو اٹھا کے دوسرے کندھے پہ بیٹھاتے تھے، اور بیٹھا کے مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے. اور گلیوں میں جا کے جو کوئی بھی دیکھتا تھا تو بولتے تھے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، تم بھی ان سے محبت کرو. اور جو ان سے محبت کرے گا وہی مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہی اللہ سے محبت کرے گا.
تو آقا اتنی زیادہ محبت کرتے تھے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آقا بہت زیادہ، حد سے زیادہ امام حسن اور حسین سے محبت کرتے تھے کہ اپنے لیے اپنی زندگی میں انہوں نے اس سے زیادہ کسی سے محبت نہیں. الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا ذکر ہوا. اب ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا گھرانہ اور کتنا عالی اور افضل گھرانہ ہے، آپ ہمیں اس پہ روشنی ڈالیں. سوال یہ ہوا ہے کہ امام حسین کا گھرانہ کتنا اعلیٰ اور کتنا افضل ہے. سب ریلیٹڈ سوالات ہیں. امام حسین کا گھرانہ اتنا اعلیٰ اور افضل ہے کہ ان سے افضل کسی کا گھرانہ نہیں. خون رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، شہزادہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، ابن رسول کہا گیا ہے، رسول کے بیٹے کہا گیا ہے، ابن رسول حسین ابن رسول کہا گیا ہے. تو آپ امام حسین کا گھرانہ ساری امت میں سب سے زیادہ افضل ہے. اور آقا نے یہ کہا ہے کہ یہ اتنا افضل گھرانہ ہے، اتنا افضل گھرانہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ حدیث جو ہے وہ بحقی اور طبرانی میں حدیث آئی ہے. اور حدیث روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ان کی شہادت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. تو ہم نے آج یہ حدیث چوز کی کہ ان سے سیکھتے ہیں شان اہل بیت کسے کہتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا قیامت کے دن میرے حسب اور نسب، میرے خاندان کے علاوہ سارا خاندان کٹ جائے گا. ہر بیٹے کی نسب اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں سوا فاطمہ کے بیٹوں کے، کہ ان کا باپ بھی میں ہوں، ان کا نسب بھی، ان کا سلسلہ بھی میں ہوں. حضرت عمر نے یہ سنا ہے اور حضرت عمر یہ آگے بیان کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ یہ ان لوگوں میں نا لڑائی جھگڑا کرواتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہیں وہ ان کو نہیں پسند کرتے تھے، یا یہ لوگ حضرت عمر کو پسند نہیں کرتے تھے. اگر پسند نہ کرتے ہوتے تو یہ حدیث کیوں بیان کرتے؟ اگر نہ پسند کرتے ہوتے، جس کو انسان پسند نہیں کرتا نا اس کی تعریف بھی نہیں کرتا ہے. اگر آقا سے انہوں نے سنا ہی ہوتا اور جلن ہوتی اندر معاذ اللہ تو بیان کیوں کرتے؟ رکھ لیتے، اپنے اندر رکھ لیتے. کیا ضرورت تھی آگے بیان کرنے کی کہ سنو حسین کا کیا مرتبہ ہے، سنو حسن کا کیا شان ہے. یہ کیوں بیان کرتے؟ آقا نے سے بیان کیا آگے تاکہ پتا چلے. حضرت عمر کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ حضرت عمر کتنی محبت کیا کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ آقا نے کہا کہ ہر انسان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کی مزار حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی مزار آقا کے آس پاس ہے. آقا کی مزار کے آس پاس، آقا کے دنیا میں بھی ساتھی ہیں اور جنت میں بھی ساتھی ہیں. آقا کے سب سے زیادہ قریبی دوست ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو یہ حضرت عمر جو ہیں انہوں نے بیان فرمایا کہ آقا کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی سلسلہ، کسی کا خاندان، کسی کا باپ بیٹا نہیں رہے گا سوائے میرے خاندان کے، سوائے میرے خاندان کے. میرا خاندان قیامت کے دن بھی وہی مرتبہ رکھے گا. اور آقا نے آگے فرمایا کہ میرا خاندان کون ہے؟ کہیں کوئی یہ بولے فلاں خاندان ہے، فلاں خاندان ہے، فلاں خاندان ہے. نہیں، آقا نے کہا میرا خاندان جانتے ہو؟
ہر کسی کا خاندان اپنے بیٹے سے، میرا خاندان اپنی بیٹی سے، میرا خاندان اپنی بیٹی یعنی میری فاطمہ سے، میری فاطمہ سے، اور میں ہی ان کا والد ہوں اور میں ہی ان کا خاندان ہوں۔ کس کا؟ فاطمہ کا۔ میرا خاندان فاطمہ کا خاندان ہے، یعنی فاطمہ کے بیٹے میرے بیٹے ہیں۔ تو یہ عالی گھرانہ ہے امام حسین کا، جو آقا کا گھرانہ ہے اور جو قیامت تک عالی رہے گا، قیامت کے دن بھی ان کی افضلیت ویسے ہی برقرار رہے گی۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت خوب۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ دور کیسا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا؟ تو یہ لاسٹ کوشچن آج کا کہ وہ دور کیسا تھا کہ جب یہ واقعہ کربلا پیش آیا، کیسا دور تھا، کیسا عجیب دور تھا، کیسا دور تھا کہ ایسا ہو گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ یہ دور جو ہے وہ سن 60 ہجری کا دور تھا، سن 60 ہجری، اور یہ بھی ہے کہ سن 60 ہجری کے بارے میں آقا بیان کر کے گئے تھے، آقا بیان کر کے گئے تھے۔ آقا حضرت ابو ہریرہ سے البدایہ والنہایہ میں آیا ہے، آقا فرماتے تھے تعوذ باللہ من سنۃ 60 و امارت الصبیان، تعوذ باللہ من سنۃ 60 و امارت الصبیان۔ سن 60 ہجری سے آقا کہتے تھے میں پناہ مانگتا ہوں سن 60 ہجری سے، اور آوارہ فاسق و فاجر لوگوں کی حکومت سے، یعنی، اور یہ حدیث کس نے روایت کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سن 60 ہجری شروع ہونے والا تھا، 61 جو تھا، 61 ہجری کے شروع میں، 61 ہجری کا جو پہلا محرم جو سال شروع ہوا تھا 61 ہجری کا، وہ جو سال شروع ہوا تھا اسی فرسٹ محرم میں امام حسین شہید ہوئے تھے 61 میں۔ تو 60 میں یزید خلیفہ بنا تھا، خلیفہ نہیں بول سکتے بھائی، خلیفہ بولنا خلافت کی بے ادبی ہو جائے گی، خلیفہ نہیں بنا تھا، وہ بادشاہ بنا تھا، وہ حکومت زبردستی کا حاکم بنا تھا، وہ مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو رہا تھا، وہ مسلمانوں سے دشمنی کرنے کے لیے آگے آیا تھا، وہ اسلام کے بغض میں آگے بڑھا تھا، وہ بادشاہ ایسا بادشاہ تھا کہ جس نے اسلام کی ایک مضبوط چیز کو اور مضبوط بنیاد کو ہلایا تھا، وہ جس نے اسلام سے سب سے زیادہ بڑی دشمنی کی، وہ جس کے بڑا اسلام کا دشمن آج تک نہ ہوا ہے نہ ہوگا، وہ یزید حاکم بنا تھا۔ کب حکومت ملی؟ 60 ہجری میں۔ تو یہ دور 60 ہجری کا تھا جب وہ حاکم بنا، اور اس وقت میرے آقا موجود نہیں تھے، میرے آقا بہت پہلے ہی پردہ فرما گئے تھے، سیدہ فاطمہ بھی پردہ فرما گئی تھی، مولا کائنات بھی شہید ہو چکے تھے، امام حسن بھی شہید ہو چکے تھے، تو اکیلے صرف امام حسین باقی تھے پنجتن میں، صرف امام حسین تھے، اور یزید پہلا مسلمانوں کا ایسا بادشاہ بنا تھا، پہلا ایسا لیڈر تھا جو گناہگار تھا۔ اسلام میں کوئی خراب بادشاہ کا بننا یہ یزید سے شروع ہوا تھا، زبردستی بنا، اور اس نے وہ دور ایسا دور تھا کہ وہ صرف بنا نہیں بلکہ وہ اسلام سے اپنی دشمنی نکالنا چاہتا تھا، وہ اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنا چاہتا تھا، وہ قرآن کو بدلنا چاہتا تھا، وہ آقا کی شریعت کو بدلنا چاہتا تھا، وہ اسلام کے احکامات کو بدل کے رکھ دینا چاہتا تھا، وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ بلند سمجھتا تھا، وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس
مسلمانوں میں جو اسلام کا نام لے کے اسلام سے دشمنی کر رہا تھا. تو وہ دور ایسا تھا جہاں سب سے پہلے علم جہاد بلند کرنا تھا. وہ دور ایسا تھا کہ جس میں باطل کے سامنے کسی کو کھڑا ہونا تھا, باطل کو ختم کرنے کے لیے کسی کو آگے آنا تھا, شیطان کو ہرانے کے لیے کسی کو سامنے آنا تھا, شیطان کی حکومت کو ختم کرنا تھا. اس یزید کافر فاسق فاجر جہنمی کو اس کے تخت سے ہٹانا تھا, اس کے تخت کو الٹنا تھا اور اسلام کو بلند کرنا تھا. یہ ایسا دور تھا کہ امتحان والا دور تھا. امتحان, ہر کوئی پریشان تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں میں. اسلام میں پہلی بار ایسا ہو رہا تھا, پہلی بار کوئی ایسا نہیں. تو لائن سے جو خلیفہ تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم, امام حسن علیہ السلام, اور پھر بعد میں جو خلافت لے لی گئی اور ملوکیت شروع ہوئی اور بادشاہت شروع ہوئی, وہ حضرت معاویہ تھے. حضرت معاویہ بھی صحابی تھے, تو وہ بھی جو ہے وہ ٹھیک تھے اس لیے کیونکہ وہ صحابی تھے. لیکن پہلی بار کوئی ایسا جو شرابی ہو, جو بہت ساری شادیاں کرتا ہو, جو عورتوں کے ساتھ زنا کرتا ہو, ایسا انسان مسلمانوں کا حاکم بن رہا تھا. تو کسی نہ کسی کو تو کھڑا ہونا تھا نا, کھڑا ہونا تھا تاکہ اسلام کو ابھار کے رکھ دیا جائے کہ اسلام جو ہے وہ ایسی کسی چیز کو بھی پسند نہیں کرتا, چاہے وہ کوئی بھی بڑا سے بڑا حاکم کیوں نہ ہو. اسلام اس سے بلند ہے, اسلام اس سے بلند ہے. اسلام میں طاقت, شیخ الاسلام نے کیا یہ الفاظ جو ہے وہ ہمیں یاد آ رہے ہیں کہ حق طاقت ہے, حق طاقت ہے, طاقت حق نہیں ہے. حق جو ہے, حق کا مطلب اسلام, حق کا مطلب خدا, حق کا مطلب رسول, حق کا مطلب قرآن. حق جو ہے وہی طاقت ہے, طاقت حق نہیں ہے. تو وہ طاقت کے بلبوتے پہ کھڑا ہو رہا تھا کہ جو طاقتور ہوگا وہ اسلام کو بدل دے گا, جو طاقتور ہوگا وہ دین کو بدل دے گا. اور یہاں پہ سراپا حق کو کھڑے ہونا تھا, یہاں پہ کسی ایسے کو کھڑا ہونا تھا جو اس کی گردن مروڑ کے رکھ دیتا, کسی ایسے کو کھڑا ہونا تھا جو اس باطل نظام کو ختم کر کے رکھ دیتا. تو وہ ایسا دور تھا, ایسا دور تھا. تو کھڑا کون ہوا, کھڑا کون ہوا؟ سب سے زیادہ حقدار اس میں کھڑا ہونے کا اس وقت کے امام حسین علیہ السلام نے, کیونکہ خون رسول جس کے اندر, جس کی رگوں میں رسول کا خون دوڑ رہا ہو, وہ کیسے برداشت کر کے یہ چیز رہ سکتا ہے؟ جس کے گھرانے کا اسلام ہو وہ اسلام کو بگڑتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ انہوں نے تو چمن اسلام لگایا تھا, انہی نے تو اسلام کو بلند کیا تھا, وہ اسلام کے گلستان کو بکھرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ انہیں اپنی جان دینا گوارا تھا, لیکن اسلام کے اوپر حرف آنے دینا گوارا نہیں تھا. اسی لیے وہ دور ایسا تھا کہ کسی نہ کسی کو اس باطل جو اسلام میں سب سے پہلا باطل اٹھا تھا اس کے خلاف کھڑا ہونا تھا. اور وہ ہستی, وہ عالی شان ہستی, وہ عظیم ہستی امام حسین علیہ السلام, سید الشہداء, شہنشاہ کربلا, راحت مصطفیٰ, نور عین فاطمہ, جگر گوشہ مولا علی المرتضیٰ, برادر حسن علیہ السلام, وہ تھے جو کھڑے ہوئے اور انہوں نے باطل کے نظام کو تباہ کر کے رکھ دیا. جعل حق و زغط الباطل کا ایک پوری تفسیر کھول کے رکھ دی کہ جب حق آ جاتا ہے باطل ختم ہو کے رہ جاتا ہے. ہمیشہ کے لیے یہ ذکر جاری ہو گیا کہ حسین زندہ ہو گیا اور یزید ختم ہو گیا. ہمیشہ کے لیے اسلام زندہ ہو گیا اور باطل ختم ہو گیا, اسلام بلند ہو گیا اور اسلام کے دشمن تباہ ہو گئے ہمیشہ کے لیے. اس واقعہ کربلا سے یہ دور تھا. انشاءاللہ کل جو ہے ہم واقعے کو آگے لے کے جائیں گے. آج تو جسٹ آج کی جو محفل تھی وہ واقعہ کتنا اہم تھا
واقعہ امام حسین کون تھے کہ جن کا ذکر کرنا اتنا ضروری ہے؟ امام حسین کی شہادت کا ذکر کرنا یہ کوئی نئی بات ہے، یہ آقا نے پہلے سے کی تھی، یہ سنت ہے، یہ اسلام میں داخل ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے، اور یہ شہادت کتنی افضل اور اعلیٰ ہے یہ بات پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج جو ہے شہادت کی اور امام حسین کی شہادت کی ڈیفینیشن کا آج کا پروگرام تھا۔ کل جو ہے وہ ہم واقعات پہ آئیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ امام حسین نکلے، یزید کو کیا دشمنی تھی، یزید نے کیا پیغام بھیجا تھا، پھر اس کے بعد آگے وہ کیا واقعات ہوئے، کیسے مدینے سے نکلے، کس طریقے سے جو ہے مدینے سے نکلنے کا واقعہ، اور پھر انشاءاللہ پورا واقعہ کربلا کا آگے چلے گا۔ کل سے اللہ تعالی ہمیں بہتر سے بہتر طریقے سے اس ذکر شہادت امام حسین اور شہداء کربلا کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی توفیق عطا فرمائے نا، کیونکہ یہ حبیب مصطفیٰ کا ذکر ہے، حبیب خدا مصطفیٰ ہے، اور حبیب مصطفیٰ حسین ہے، حبیب مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ تو بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایسا ذکر ہونا کہ حسین کے نانا راضی ہو جائے، حسین کے نانا خوش ہو جائے، کہہ دے کہ بڑا اچھا ذکر کیا تھا میرے نواسے کا، قیامت کے دن کہہ دے کہ یہ میرے نواسے کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، انہوں نے میرے حسین کا ذکر کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذکر کو بہتر سے بہتر طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ روز ڈیلی جو ہے زیادہ سے زیادہ محرم کے دن جو ہے زیادہ سے زیادہ آقا کی آل پہ درود و سلام بھیجتے رہیں، اور ہمیں اور سارے لوگوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔